السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم والذین کفروا فتعسا لهم واضل اعمالهم ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم دمر الله عليهم وللكافرين أمثالها ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا وَأَنَّ الْكَافِرِينَ لَا مَوْلَى لَهُمْ صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، آمین یا رب العالمین۔ سامعین محترم، ہم سورہ محمد کا مطالعہ کر رہے ہیں۔ کل جس آیت پر ہم نے اپنی بات کو ختم کیا تھا وہ یہ تھی کہ اللہ تعالیٰ یہ چاہتا ہے کہ اہل ایمان زمین پر حق کی سربلندی کے لیے اپنا سب کچھ وقف کر دیں۔ فرمایا تھا کہ ذالکا، یہی کام ہے، اور اللہ تعالیٰ چاہتا تو خود اس کام کو کر سکتا تھا، لیکن یہ ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان پر ڈالی ہے۔ اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ ان کو جنت ملے، رب کی خوشنودی ملے، یہ ان کا انجام ہے۔ آج جو آیتیں ہم نے تلاوت کی ہے اس میں فرمایا گیا، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اگر تم اللہ کی مدد کرو گے تو وہ تمہاری مدد کرے گا اور تمہارے قدم مضبوط جما دے گا۔ رہے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ہے تو ان کے لیے ہلاکت ہے، اور اللہ نے ان کے اعمال کو بھٹکا دیا کیونکہ انہوں نے اس چیز کو ناپسند کیا جسے اللہ نے نازل کیا ہے، لہٰذا اللہ نے ان کے اعمال ضائع کر دیے۔ کیا وہ زمین میں چلے پھرے نہ تھے کہ ان لوگوں کا انجام دیکھتے جو ان سے پہلے گزر چکے ہیں؟ اللہ نے ان کا سب کچھ ان پر الٹ دیا، اور ایسے ہی نتائج ان کافروں کے مقدر ہے۔ یہ اس لیے کہ ایمان لانے والوں کا حامی و ناصر اللہ ہے اور کافروں کا حامی و ناصر کوئی نہیں۔ ایمان لانے والوں کو اور نیک عمل کرنے والوں کو اللہ ان جنتوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گی۔ ناظرین محترم، ہم سورہ محمد کا مطالعہ کرتے ہیں تو یہ بات ہم کو ملتی ہے کہ یہ پورا کا پورا سورہ اللہ تعالیٰ کی نصرت اور اس کی مدد کو لیے ہوئے ہیں۔ ہر آیت سے یہ جھلکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر موقع پر، ہر محاذ پر اہل ایمان کی اس نے مدد کی ہے۔ اس کے مقابلے میں آنے والوں کی چالوں کو اکارت کر دیا، غارت کر دیا، اور اہل ایمان کے ساتھ اپنی تدبیر فرمائی، ان کی حفاظت کی، اور ان کو اسلامی نظام کو قائم کرنے کا موقع ملا۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ قدم بقدم اللہ تعالیٰ نے ان کی مدد کی۔ لیکن چونکہ قرآن مجید قیامت تک کے لیے، تو جو قرآن مجید کا مطالعہ کرتے ہیں دنیا کے ہر حصے میں، تو جب وہ دیکھتے ہیں کہ اہل ایمان کے ساتھ مصیبتیں ہیں، دنیا کے ہر حصے میں اسلام اور مسلمانوں کو بدنام کیا جا رہا ہے، تو اہل ایمان اپنے رب کے ساتھ سرگوشی کرتے ہیں اور اپنے رب سے پوچھتے ہیں کہ متی نصر اللہ، اللہ کی مدد کب آئے گی؟ یہ بار بار سوال کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کا بہترین پیراہے میں جواب دیا، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اگر تم اللہ کی مدد کرو گے تو وہ تمہاری مدد کرے گا۔ اللہ نے اس کو مشروط کر دیا ہے اپنی مدد کے ساتھ۔ اگر اہل ایمان اللہ کے دین کی مدد کے بغیر اگر اس بات کے تمنا کرتے ہیں کہ ان کی مدد کی جائے تو یہ پاسبل نہیں ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کی سنت نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے قانون نہیں بنایا، اور اللہ تعالیٰ کی باتیں بدلی نہیں جاتی۔ لا تبدیل لکلمات اللہ، یہ اللہ تعالیٰ کی سنت ہے کہ جب وہ اس کے دین کی مدد کرتے ہیں ایمان تو پھر اللہ ان کی مدد کرتا ہے۔ قرآن مجید کا ہم مطالعہ کرتے ہیں تو قرآن میں ہمیں کم سے کم 5 چیزیں ایسی ہیں جس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ جو ہے اہل ایمان کی مدد کرتا ہے۔ سب سے پہلی بات ایمان کامل، جس رب پر ہمارا ایمان ہے اس پر اور مضبوط ایمان، اور ایمان کے ساتھ یقین۔ اصل میں ایمان نام ہے یقین کی کیفیت کا، پورے یقین کے ساتھ
جب ہم اپنے رب پر ایمان رکھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ، اور ہم پر یہ حق ہے کہ ہم مومنین کی مدد کریں۔ سورہ روم میں فرمایا ان اللہ یدافع عن الذین آمنوا، سورہ حج میں فرمایا اللہ تعالیٰ ایمان لانے والوں کی مدافعت فرماتا ہے، ہر موقع پر ان کی مدد کرتا ہے۔ تو پہلی چیز یہ ہے کہ ہمارا اپنے رب پر کامل ایمان ہو، مضبوط ایمان ہو۔ دوسری بات ہم کو جو قرآن مجید میں ملتی ہے وہ ہے دعوتی جدوجہد۔ سورہ عنکبوت میں فرمایا کہ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، جو ہماری راہ میں اسٹرگل کرتے ہیں، جدوجہد کرتے ہیں، لنہدینہم سبلنا، ہم ضرور بھی ضرور ان کے لیے راہوں کو کھول دیتے ہیں۔ تو جو اس کی راہ میں آگے بڑھتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے لیے راہوں کو کھولتا ہے، ان کی مدد کرتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرمایا کہ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک وان لم تفعل فما بلغت رسالہ، اے رسول جو ذمہ داری آپ پر ڈالی گئی ہے اس ذمہ داری کو ادا کر دیجیے، اس کو پہنچا دیجیے۔ اگر آپ نہیں پہنچائیں گے تو آپ نے رسالت کا حق ادا نہیں کیا۔ واللہ یعصمک من الناس، اللہ آپ کی حفاظت کرے گا، قدم قدم پر حفاظت کرے گا۔ موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ قرآن مجید میں 18 سے 19 مرتبہ ہم کو ملتا ہے، اور بہت زیادہ پیغام اور اس کے اندر میسج ہم کو ملتا ہے۔ آپ تصور کیجئے، آپ یاد کیجئے اس موقع کو کہ موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو لیے ہوئے سمندر کے کنارے ہیں، پیچھے ایک لشکر جرار ہے جو حملہ کرنا چاہتا ہے۔ اس موقع پر اہل ایمان کی زبانوں پر جو جملے تھے قالوا یا موسیٰ انا لمدرکون، اے موسیٰ ہم تو پکڑے گئے، سامنے ٹھاٹا مارتا ہوا سمندر ہے اور پیچھے لشکر جرار ہے، اے موسیٰ تم نے ہمیں کہاں پہنچا دیا؟ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تھا قال کلا ان معی ربی سیہدین، ہرگز ایسا نہیں ہو سکتا، میرا رب میرے ساتھ ہے۔ تو یہ موسیٰ علیہ السلام کا یہ جملہ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ جب اللہ کی راہ میں جد و جہد جاری ہوتی ہے، اس کے دعوت، اس فریضے کو انجام دینے کے لیے اہل ایمان کوششیں کرتے ہیں تو لازماً اللہ تعالیٰ کی مدد اہل ایمان کے ساتھ ہوتی ہے۔ اور پھر یہ کہ ہمارا معاملہ یہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی مدد کی امید تو کرتے ہیں، اس کے لیے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ مدد نازل فرما، خاص طور پر جن حالات سے امت مسلمہ گزر رہی ہے دنیا کے ہر حصے میں، خود ہمارے وطن عزیز ہندوستان میں جہاں کے حکمرانوں نے اس بات کا فیصلہ لے لیا کہ اہل ایمان کو اس ملک سے باہر کریں گے، بے دخل کریں گے، جہاں چھوٹی چھوٹی باتوں کو ایشو بنایا جاتا ہے، اسلام کے نظام، اسلام کے جو خاندانی نظام ہے اس کو تباہ و تاراج کرنے کی کوششیں کی جاتی ہے، کبھی طلاق ثلاثہ کے نام پر اور کبھی فیملی پلاننگ کے نام پر مختلف حربے اختیار کیے جاتے ہیں۔ اس سلسلے میں کانفرنسز ہوتی ہے، اس سلسلے میں ڈیبیٹس ہوتے ہیں، اس کو ایشو بنایا جاتا ہے، مسلمانوں کو ہر جگہ بدنام کرنے اور ان کو ایک قصوروار کی طرح پیش کرنے کی کوششیں ہوتی ہے۔ اہل ایمان یہ کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہم کو ان مصیبتوں سے بچا، ہماری مدد فرما، ہماری نصرت فرما، لیکن یہ دعائیں ہماری کیسے قبول ہو جبکہ اللہ تو اپنی سنت کو بدلنے والا نہیں ہے۔ اس پر ہم کو سنجیدگی سے غور کرنا چاہیے۔ رمضان مبارک کا یہ مہینہ ہمارے لیے اس لیے بھی ہے کہ ہم قرآن مجید کی آیتوں پر غور کریں اور جو کمزوریاں ہماری زندگیوں میں ہیں ان کمزوریوں کو دور کریں۔ ہمارے مسلمانوں میں جو بہت بڑی کمزوری ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے دعوتی فریضے کو ترک کیا ہے اور حالات کو دیکھ کر گھبرا جاتے ہیں اور پھر ہم نصرت کی دعائیں مانگتے ہیں۔ کیا اچھا ہوتا کہ ہم اپنی ذمہ داری کو ادا کرنے والے بنیں، ہم اپنے رب کے دین کی مدد کریں، نتیجے میں اللہ تعالیٰ ہماری مدد کرے گا۔ لیکن اگر بغیر دعوت دین کے کاموں کے اگر ہم مدد کی دعا مانگتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کیسے قبول کرے؟ فانصرنا علی القوم الکافرین، فانصرنا علی القوم الکافرین کتنی مرتبہ ہم کہتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کیسے اس کو قبول کرے؟ سورہ ال عمران کا جب ہم مطالعہ کرتے ہیں تو وہاں پہ اللہ تعالیٰ نے قانون بیان فرمایا۔ قانون یہ ہے کہ وَكَأَيٍّ مِّن نَبِيٍّ قَاتَلَ مَعَهُ رِبِّيُّونَ كَثِيرٌ فَمَا وَهَنُوا لِمَا أَصَابَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَمَا ضَعُفُوا وَمَا اسْتَكَانُوا وَاللَّهُ يُحِبُّ الصَّابِرِينَ۔ بہت سے انبیاء کے ساتھ بہت سے اللہ والوں نے دین کی راہوں میں جد و جہد کی، جو مصیبتیں بھی آئی انہوں نے اس پر صبر کیا اور اس کو خندہ پیشانی سے برداشت کیا، کبھی وہ تھکے نہیں، کبھی وہ ہمت نہیں آ رہے۔ اللہ تعالیٰ ایسے بندوں کو چاہتا ہے۔ وَمَا كَانَ قَوْلُهُمْ إِلَّا أَن قَالُوا رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا، ان کی زبان پر بس یہی جملے تھے کہ اے اللہ ہمیں معاف فرما، ہمارے بھائیوں کو معاف فرما۔ فَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ،
کافر قوم کے مقابلے میں ہماری مدد فرما. فَآتَاهُمُ اللَّهُ ثَوَابَ الدُّنْيَا وَحُسْنَ ثَوَابِ الْآخِرَةِ. اللہ نے ان کو دنیا کی کامیابیاں بھی عطا فرمایا، دنیا میں ان کے ساتھ نصرت کا معاملہ بھی فرمایا، آخرت میں بھی وہ کامیاب ہو جائیں گے. تو یہ آیتیں ہم کو بتاتی ہے کہ جب ہم دعوتی فریضے کو انجام دیں گے، انبیاء علیہ السلام کے لائے ہوئے مشن کے لیے اپنے آپ کو وقف کریں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ جب ہم دعائیں مانگیں گے، لازماً اللہ تعالیٰ ہماری ان دعاؤں کو قبول فرمائے گا. تو دعوتی جدوجہد اور دعوتی جدوجہد کے ساتھ دعا. تیسری چیز ہم کو جو ملتی ہے وہ اللہ کی مدد کو قریب کرنے والی ہے، نصرت کو، وہ ہے اخلاص عمل. ہمارے ہر کام میں اخلاص ہونا چاہیے. اخلاص سے نہ کیا جانے والا عمل اللہ کے نزدیک اس کی کوئی حیثیت، چاہے بڑے سے بڑا مجاہد کیوں نہ ہو، بہت زیادہ دولت خرچ کرنے والا کیوں نہ ہو، بہت زیادہ علم لٹانے والا کیوں نہ ہو، اگر اس میں اخلاص نہیں ہے تو اللہ کی مدد ان لوگوں کے شامل حال نہیں ہو سکتی. نسائی شریف کی حدیث میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ انما ینصر اللہ هذه الامہ باخلاصہم. اللہ تعالیٰ اس امت کی مدد اخلاص کی وجہ سے کرے گا، ان کے اخلاص کی وجہ سے مدد کرے گا. اسی طرح سے ہم قرآن پڑھتے ہیں تو بتایا گیا کہ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ. اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، نماز کے ذریعے سے اور صبر کے ذریعے سے اللہ کی مدد چاہو، مدد طلب کرو. تو نماز پڑھنا چاہیے، صبر کرنا چاہیے. اسی طرح سے ایک چیز ہم کو ملتی ہے توکل. ہر حال میں اللہ پر بھروسہ کرنا، کبھی نا امید نہیں ہونا، کبھی مایوس نہیں ہونا. ہمیشہ اپنے رب کی ذات پر کامل یقین، کامل بھروسہ مومن کا ہوتا ہے. نتیجے میں اللہ تعالیٰ رحمت نازل کرتا ہے، نتیجے میں اللہ تعالیٰ اپنی مدد اور نصرت کے وعدوں کو پورا فرماتا ہے. فرمایا گیا ان ینصرکم اللہ فلا غالب لکم وان یخذلکم فمن ذا الذی ینصرکم من بعدہ وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون. کہ اگر اللہ تمہیں نقصان پہنچائے تو پھر کون تمہاری مدد کرے گا، اور اگر اللہ تعالیٰ تمہاری مدد کو ہے تو کون تم کو نقصان پہنچا سکتا ہے. وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون. مومنین کو اپنے رب پر بھروسہ کرنا چاہیے. اسی طرح سے رب کی نصرت کو قریب کرنے کے لیے اجتماعی زندگی ہے، یہ بہت اہم ہے. ناظرین محترم، ہمارا بہت بڑا المیہ یہ ہے کہ آج امت مسلمہ کے درمیان میں اتحاد نہیں ہے، اور امت مسلمہ کے وہ لوگ جو شعوری زندگی گزارتے ہیں، جو سمجھتے ہیں کہ اسلام کے تقاضے کیا ہے، اس کے باوجود بھی وہ تنہا تنہا زندگی گزارتے ہیں، اس کے باوجود بھی وہ اپنے آپ کو اجتماعیت سے وابستہ نہیں کرتے. اور ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا میں چھوٹے چھوٹے کاموں کے لیے لوگ انجمنیں بناتے ہیں، یونین بنائی جاتی ہے، لوگ منظم جدوجہد کرتے ہیں، لیکن اسلام پر عمل کرنے والے ایک بہت بڑی ذمہ داری کو جنہیں ادا کرنا ہے، کندھوں پر جو بہت بڑی ذمہ داری رکھتے ہیں، ان کی کوئی جماعت نہیں، وہ کسی جماعت سے وابستہ نہ ہو، کیسے اللہ تعالیٰ کی مدد آ سکتی ہے؟ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع سے فرمایا تھا کہ ید اللہ علی الجماعہ، جماعت پر اللہ کا ہاتھ ہوتا ہے. تو جماعت پر اللہ کا ہاتھ ہوتا ہے، تو اللہ کا ہاتھ کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی نصرت ہوتی ہے، اللہ کی مدد شامل حال رہتی ہے. تو یہ چیزیں ہیں جو رب کی رحمت کو قریب کرنے والی ہے. ان آیتوں میں بتایا گیا کہ اگر تم ان تنصروا اللہ ینصرکم، تم اللہ کی مدد کرو گے تو اللہ تمہاری مدد کرے گا، تمہارے قدموں کو جما دے گا. والذین کفروا فتعسا لهم واضل اعمالهم. جنہوں نے کفر کیا ہے تو ان کے لیے ہلاکت ہے اور اللہ ان کے اعمال کو بھٹکا دے گا، جیسا کہ اس سے پہلے بھی یہ بات آ چکی. کیوں؟ ذالک بانہم کریہوا ما انزل اللہ فاحبط اعمالهم. کیونکہ انہوں نے اس چیز کو ناپسند کیا جسے اللہ نے نازل کیا ہے، یعنی قرآن مجید کو، لہٰذا اللہ نے ان کے سارے اعمال کو ضائع کر دیا. افلم یسیروا فی الارض فینظروا کیف کان عاقبۃ الذین من قبلہم دمر اللہ علیہم وللکافرین امثالها. کیا زمین میں چلے پھرے نہ تھے کہ ان لوگوں کا انجام دیکھتے جو ان سے پہلے گزر چکے ہیں؟ اللہ نے ان کا سب کچھ ان پر الٹ دیا، اور ایسے ہی نتائج ان کافروں کے مقدر ہے. مکے کے لوگوں کو، اہل عرب کو بتایا گیا کہ یہ لوگ زمین میں چلے پھرے نہیں کہ ان لوگوں کا انجام دیتے جو ان سے پہلے گزر چکے ہیں. دمر اللہ علیہم، اللہ نے ان کو الٹ دیا. قوم لوط کی بستیاں وہ دیکھ رہے تھے، قوم سمود اور قوم عاد کی بستیوں سے وہ گزرتے رہتے تھے. وہ کھنڈرات سے جب وہ گزرتے تھے تو انہیں یاد دلایا گیا کہ یہ وہ قومیں تھیں جنہوں نے اپنے رب کے ساتھ ناشکری کا رویہ اختیار کیا، نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے ان کو الٹ دیا. فرمایا کہ ایسے ہی نتائج ان کافروں کے لیے بھی ہے، اسی طرح سے اللہ تعالیٰ ان کو بھی بھٹکا دے گا، اسی طرح سے اللہ تعالیٰ ان کے اعمال کو رائیگاں کر دے گا، اسی طرح سے ان پر بھی عذابات نازل ہو جائیں گے.
कुफ़ार मक्का को तंबीह की गई है इस आयत के अंदर। चुनांचे हम देखते हैं कि जंग बदर में जो बड़े बड़े सरदारान मक्का थे, किस तरह से छोटे छोटे बच्चों के हाथों से वो ख़त्म हो गए, किस तरह से उन्हें जलील और रुस्वा कर दिया गया। ये तो दुनियावी अजाब है, फिर आखिरत का अजाब अलग से उनके लिए रखा गया है, ये बताया गया। ये इसलिए कि ईमान लाने वालों का हामी व नासिर अल्लाह है और काफिरों का हामी व नासिर कोई नहीं है। ईमान लाने वालों और नेक अमल करने वालों को अल्लाह उन जन्नतों में दाखिल करेगा जिनके नीचे नहरें बह रही होंगी। उसके बाद फरमाया कि वल्लज़ीना कफ़रू यतमत्तऊना व यअकुलूना कमा तअकुलुन अन्आम, और कुफ्र करने वाले बस दुनिया की चंद रोज़ा ज़िंदगी के मज़े लूट रहे हैं, जानवरों की तरह खा पी रहे हैं और उनका आखिरी ठिकाना जहन्नम है। तो ये काफिरों का रवैया होता है कि कुफ्र करने वाले जानवरों की तरह खा पी रहे हैं। यहाँ से दूसरा रुकू शुरू हो रहा है। तो इस दूसरे रुकू के अंदर इन्नल्लाह युदखिलुल लज़ीना आमनू, ये जो दूसरा रुकू है, ये इस दूसरे रुकू के अंदर हम देखते हैं कि मोमिन और काफिर के दरमियान में फ़र्क करके बता दिया अल्लाह ताला। मोमिन की ज़िंदगी कैसी होती है, काफिर की ज़िंदगी कैसी होती है, ये इसका मरकज़ी उन्वान है। दूसरी बात उसके अंदर ये बताई गई कि वो अहले ईमान जिन्होंने अपने दीन को खालिस किया है, उनके लिए अल्लाह ताला ने खालिस जन्नतें रखी है। तीसरी बात हमको इस रुकू में मिलती है कि वो मुनाफिकीन का तज़किरा यहाँ से शुरू होता है, जो चौथे रुकू में भी जारी रहेगा। तो सबसे पहले कुफ्र करने वालों का जिक्र किया अल्लाह ताला ने, अहले ईमान का तज़किरा करते हुए फरमाया ईमान लाने वालों और नेक अमल करने वालों को अल्लाह उन जन्नतों में दाखिल करेगा जिनके नीचे नहरें बह रही होंगी। और कुफ्र करने वाले बस दुनिया की चंद रोज़ा ज़िंदगी के मज़े लूट रहे हैं, जानवरों की तरह खा पी रहे हैं और उनका आखिरी ठिकाना जहन्नम है। जानवरों की तरह खा पी रहे हैं, क्यों फरमाया? इसलिए फरमाया कि हक़ और बातिल की कशमकश में वो अंधे बने हुए हैं और ज़मीन पर जब वो नेमतों को खाते हैं तो वो नेमतें खाते हुए उनका तसव्वुर तक नहीं जाता कि ये नेमतों का पैदा करने वाला, इसका बनाने वाला अल्लाह रब्बुल आलमीन है। उनका तसव्वुर तक नहीं जाता। जैसा एक जानवर अगर कोई चीज़ खाते हैं तो बगैर सेंस के बस खाते चले जाते हैं, तो यही हाल उनका है। लेकिन इसके मुकाबले में अहले ईमान का मामला क्या है? वह हर नेमत पर गौर करते हैं। एक ही पानी ज़मीन को सैराब करता है, लेकिन मुख्तलिफ वहाँ से फल और फ्रूट्स हमको मिलते हैं। सबके मज़े अलग हैं, सबके कलर्स अलग हैं। ये सारी चीज़ों को देखता है, वो अपने रब को पहचानने लगता है। इन्ना फ़ी ख़ल्क़िस समावाति वल अर्ज़ि वख्तिलाफ़िल लैली वन नहार लआयातिन लिउलिल अलबाब, ज़मीन और आसमान की खिलकत में, रात और दिन के आने जाने में बहुत सी निशानियाँ हैं अहले ईमान के लिए। वैसे होते हैं अल्लज़ीना यज़्कुरूनल्लाह क़ियामन व क़ुऊदन व अला जुनूबिहिम, जो अल्लाह को याद करते हैं खड़े होकर, बैठ लेट कर, हर हाल में। और वह तफक्करूना फ़ी ख़ल्क़िस समावाति वल अर्ज़, आसमान और ज़मीन की साख में गौर व फिक्र करते रहते हैं और पुकार उठते हैं रब्बना मा ख़लक़्ता हाज़ा बातिला, कि अल्लाह तूने ये सारी चीज़ें बेकार पैदा नहीं की है। ये होता है बहुत बड़ा फ़र्क मोमिनीन के दरमियान में और कुफ़ार के दरमियान में। मोमिनीन अहले ईमान हर चीज़ को गौर से देखते हैं, उसके ज़रिए से अपने रब तक पहुँच जाते हैं, अपने रब की किब्रियाई का ऐलान करते हैं। रब्बना मा ख़लक़्ता हाज़ा बातिला उनकी ज़बानों पर होता है। इसके मुकाबले में कुफ़ार का हाल ऐसा ही है जैसे कि जानवर हैं जो बेसमझे बुझे इस दुनिया के मज़े लौटते हैं। ऐ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कितनी बस्तियाँ ऐसी गुजरी है जो तुम्हारी उस बस्ती से बहुत ज़्यादा ज़ोरावर थी जिससे तुम्हें निकाल दिया गया। अल्लाह अकबर, कैसी बात है देखिए आप कि इससे पहले बहुत सी बस्तियाँ गुजरी जो बहुत ज़्यादा ज़ोरावर थी। कौम समूद की बस्तियाँ, कौम आद की बस्तियाँ, खुद फ़िरौन का जो मामला था, कुरान ने कहा वफ़िरऔन ज़िल औताद, फ़िरौन तो लश्करों वाला था, फ़िरौन के पास तो फौज थी। लेकिन जब इन लोगों ने अल्लती लम युख़लक़ मिस्लुहा फ़िल बिलाद, इनकी तरह शहरों में कोई आबाद नहीं हुए थे, बहुत क़ुव्वत के मालिक थे लोग। लेकिन जब फ़अक्सरू फ़ीहल फ़साद, जब उन्होंने ज़मीन को फ़साद से भर दिया, फ़सब्ब अलैहिम रब्बुका सौता अज़ाब, तो अल्लाह ने बड़े अज़ाब में उनको घेर लिया। तो सामीन मोहतरम, बताया गया मक्के के उन लोगों को जिन लोगों की कोशिशें थी कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्के से निकल जाएं या अपनी दावत को वो वापस ले लें, उन्हें बताया गया कि इस तरह जिसने तुम्हें निकाला है इन्हें हमने इस तरह हलाक कर दिया कि कोई उनका बचाने वाला ना था। चनाचे आप देखिए कि जब बदर का मौका आया तो इस तरह से उनको हलाक कर दिया गया।
آگے کی آیتوں میں اللہ فرماتے ہیں بھلا کہیں ایسا ہو سکتا ہے کہ جو اپنے رب کی طرف سے ایک صاف و صریح ہدایت پر ہو وہ ان لوگوں کی طرح ہو جائے جن کے لیے ان کا برا عمل خوشنما بنا دیا گیا ہے۔ بھلا کہیں ایسا ہو سکتا ہے جو اپنے رب کی طرف سے ایک صاف اور صریح ہدایت پر ہو ان لوگوں کی طرح ہو جائے جن کے لیے ان کا عمل بڑا برا خوشنما بنا دیا گیا ہے، وہ اپنی خواہشات کے پیرو ہیں۔ پرہیزگار لوگوں کے لیے جس جنت کا وعدہ ہے اس کی شان تو یہ ہے۔ اب یہاں سے جنت کا تذکرہ اللہ تعالیٰ اس کی جو خوشنمائی ہے اس کا تذکرہ فرمائیں گے، لیکن ناظرین محترم یہاں پہ ایک اہم بات ہے جس کو ہمیں سمجھنا ہے۔ قرآن مجید کے بہت اہم مقامات میں سے مقام ہے جہاں بتایا گیا کہ افمن زین لہ سوء عملہ، کہیں ایسا ہو سکتا ہے جو اپنے رب کی طرف سے ایک صاف و صریح ہدایت پر ہو ان لوگوں کی طرح ہو جائے جن کے لیے ان کا برا عمل خوشنما بنا دیا گیا۔ دونوں میں کافی فرق ہے، جو اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہو اور جو خواہشات کا پیر ہو، دونوں میں بہت بڑا فرق ہے۔ جو اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہو اس کا معاملہ یہ ہے کہ اس نے اپنے دین کو خالص کیا ہے، اس کا معاملہ یہ ہے کہ قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، کہہ دو میری نماز، میرے تمام مراسم عبودیت، میرا جینا اور مرنا سب کچھ اللہ رب العالمین کے لیے ہے۔ یہ ان کا معاملہ ہے۔ الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن، جو لوگ ایمان لائے اور جنہوں نے اپنے ایمان کو ظلم سے آلودہ نہیں کیا ان سب لوگوں کے لیے امن ہے، ان سب لوگوں کے لیے امن کی جگہ ہے۔ الا للہ الدین الخالص، خبردار ہو جاؤ دین خالص اللہ کے لیے۔ جن لوگوں نے اپنی زندگی میں دین کی مخلصانہ پیروی کی، جنہوں نے اپنی زندگی میں اپنے ایمان میں اپنے عقائد کو شرک کی آلودگیوں سے بچایا، اپنی زندگی میں کو گناہوں سے بچایا، پاک و صاف خوبصورت زندگی گزاری جس میں تقویٰ تھا، جس میں خوف خدا تھا، جس میں انسانیت کے ساتھ ہمدردی تھی، جس میں عاجزی تھی، جس میں عبادت کا جذبہ تھا، اپنے آپ کو سرنڈر کر دینا، اپنے آپ کو حوالے کر دینا، خدا کی طرف بار بار رجوع کرنے والے اور عاجزی اختیار کرنے والے، زمین پر نرم چال چلنے والے، اپنے کاموں میں اخلاص رکھنے والے اور ہر کام خدا کی رضا کے لیے، خدا کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے خالصتاً اللہ کے لیے کرنے والے ہوں۔ وَمَا لِأَحَدٍ عِنْدَهُ مِن نِعْمَةٍ تُجْزَىٰ إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَىٰ وَلَسَوْفَ يَرْضَىٰ، کسی ایک کی بھی خواہش کی پیروی نہیں، کسی ایک کو بھی خوش کرنا نہیں چاہتے۔ وَمَا لِأَحَدٍ عِنْدَهُ مِن نِعْمَةٍ إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَىٰ، صرف رب اعلیٰ کی چہرہ چاہتے ہیں، رب اعلیٰ کی خوشنودی چاہتے ہیں۔ وَلَسَوْفَ يَرْضَىٰ، وہ راضی بھی ہو جائے گا۔ تو یہ جو شفاف زندگی ہے ایک طرف، اور دوسری طرف کفر اور شرک کی آلودگیاں ہیں، ظلم ہیں، زیادتیاں ہیں، گناہ ہیں، کیا دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ نہیں ہو سکتے، دونوں میں بہت زیادہ فرق ہوگا۔ تو جب دنیا کی زندگی میں ہم دیکھتے ہیں کہ دونوں کے اخلاق الگ ہیں، دونوں کے اطوار الگ ہیں، دونوں کی زندگیاں الگ الگ ہیں، تو جب وہ اپنے رب کے پاس پہنچیں گے تو اسی اعتبار سے ان کو بدلہ بھی دیا جائے گا، ان کو ایسی جنت عطا کی جائے گی جس کا ذکر کیا گیا۔ دیکھیے کیسی صاف اور خالص جنت ان کو عطا کی جائے گی۔ فرمایا کہ پرہیزگار لوگوں کے لیے جس جنت کا وعدہ ہے اس کی شان تو یہ ہے کہ اس میں نہریں بہہ رہی ہوں گی، نترے ہوئے پانی کی نہریں بہہ رہی ہوں گی، ایسے دودھ کی جس کی مزے میں ذرا فرق نہ آیا ہوگا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت میں جو پانی بہے گا یا دودھ بہے گا وہ کسی نالے ندی سے ہوتے ہوئے نہیں آئے گا، بلکہ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے پیدا کیا ہوا ہوگا۔ اسی طرح سے جو دودھ کی نہریں ہوں گی وہ کسی جانور کا دودھ نہیں ہوگا، بلکہ اللہ نے اپنے حکم سے اس کو پیدا کیا ہوگا۔ دنیا میں جو ہم دیکھتے ہیں کہ پانی آتا ہے نہروں میں، اس میں کچھ نہ کچھ گدلا بنا ہوتا ہے یا اس میں کچھ نہ کچھ خراب چیزیں ملی ہوئی ہوتی ہے۔ اسی طرح سے دودھ بھی جو آتا ہے اس میں کچھ نہ کچھ بیسان بو ہوتی ہے، کچھ نہ کچھ ہوتا ہے۔ لیکن جنت میں جو دودھ ہوگا، جو پانی ہوگا، ایسے دودھ کی جس کے مزے میں ذرا فرق نہ آیا ہوگا، نہریں بہہ رہی ہوں گی ایسے شراب کی جو پینے والوں کے لیے لذیذ ہوگی، نہریں بہہ رہی ہوں گی صاف شفاف شہد کی، اس میں ان کے لیے ہر طرح کے پھل ہوں گے اور ان کے رب کی طرف سے بخشش۔ کیا وہ شخص جس کے حصے میں جنت آنے والی ہے ان لوگوں کی طرح ہو سکتا ہے
جو جہنم میں ہمیشہ رہے گا، اور جنہیں ایسا گرم پانی پلایا جائے گا جو ان کی آنتیں تک کاٹ دے گا۔ کیا دونوں برابر ہو سکتے؟ نہیں ہو سکتے۔ دنیا میں اعمال کے اعتبار سے دونوں برابر نہیں تھے۔ ایک کفر کی راہ کا رہرو تھا، ایک حق کا لمبردار تھا، ایک خدا کی رضا چاہتا تھا، ایک خواہشات کا بندہ تھا۔ جب دنیا سے جائیں گے تو آخرت میں دونوں کا انجام ایک ساتھ نہیں ہو سکتا۔ اسی اخلاص کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ ان کو ایسی ہی جنت عطا کرے گا جو خالص ہوگی۔ اور جنت کی نعمتوں کا تذکرہ قرآن مجید میں اور بہت سی مقامات پر بھی ہے، لیکن یہاں جو اہم بات ہے وہ یہ ہے، جس خالص جنت کا تذکرہ یہاں پہ کیا گیا ہے، اس لیے کیا گیا ہے کہ وہ ہم کو یاد دلاتا ہے، یہ آیتیں ہم کو یاد دلاتی ہے کہ ہم اپنے اعمال کے اندر ایسا اخلاص پیدا کریں، ہر کام خالصتاً لوجہ اللہ ہو ہمارا، اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ بھی ہم کو خالص جنت عطا فرمائے گا۔ اور پھر جو لوگ کفر کی راہوں میں سرگرم رہتے ہیں وہ جہنم میں رہیں گے، اور وہاں ان کو کھولتا ہوا پانی پلایا جائے گا، جہاں ان کی آنتیں تک کاٹ دی جائے گی، کٹ جائے گی۔ تو آپ دیکھیے کہ یہ جو تذکرہ ہے جنت خالص ملنے کا، اور پھر یہ جہنم جس میں آنتیں تک کاٹ دی جائیں گی، اس کے بارے میں ایک کتاب ہے قطب شہید رحمۃ اللہ علیہ کی، قرآن مجید کے فنی محاسن کے نام سے۔ انہوں نے بہت پیاری کتاب لکھی ہے، ہم کو اس کو پڑھنا چاہیے۔ اس میں انہوں نے اس کو ظاہر کیا، اس کو بتایا کہ جس طرح سے جنت میں محبت اور ایک دوسرے سے دوستی اور تعلقات کا ذکر قرآن میں ملتا ہے، اسی طرح سے جہنم میں ایک دوسرے سے دشمنی، بغض اور عداوت کا تذکرہ ہم کو ملتا ہے۔ اسی طرح سے جنت کی خالص نعمتیں اگر ملے گی تو دوزخ میں اس کے برخلاف کانٹے، پینے کے لیے پیپ اور لہو اور ایسا پانی کہ جس سے آنتیں تک کٹ جائے۔ اور اس طرح سے اہل ایمان دنیا میں نرم چال چلتے تو ان کے لیے وہاں پہ آرام کی جنتیں، مومن کو دوست بنا دیا جائے گا جو ایک دوسرے کے ساتھ بات کریں گے نرم مزاجی کے ساتھ۔ اسی طرح سے کفار دنیا میں غضب کا شکار رہتے تھے، اسلام کو مٹانے کی سازشیں کرتے تھے۔ جب اسلام کا تذکرہ آتا تو وہ ابلنے لگتے تھے، ان کا غصہ باہر پڑتا تھا، زبان سے بہت سی باتیں ان کی نکلتی تھی، دل میں اور زیادہ ہوتا تھا، ابلتے رہتے تھے۔ تو قطب شہید رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اسی طرح سے ان کو عذاب بھی ابلا ہوا عذاب دیا جائے گا کہ جب وہ پئیں گے تو ان کی آنتیں باہر آ جائے گی، ان کا گوشت باہر پڑ جائے گا۔ تو اس طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ اس دوسرے رکوع کے اندر مومنین اور کفار کے درمیان میں دنیاوی زندگی میں بھی اخروی زندگی میں بھی بہت بڑا فرق ہوتا ہے، تو اس فرق کو یہاں پہ بیان کیا گیا ہے۔ پھر اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ آگے کی جو آیتیں ہیں ان آیتوں کا تعلق منافقین سے ہے، اور تقریباً تیسرے چوتھے رکوع میں بھی اس کا تذکرہ ہم کو وہاں تک ملتا ہے، اور نفاق کے سلسلے میں کچھ تمہیدی باتیں بھی ہے۔ وقت نہیں ہے کہ ہم ان باتوں کو ہم آج گفتگو میں لائیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ کل کے نشست میں یہاں سے جو نفاق اور منافقین کا تذکرہ شروع ہو رہا ہے ہم یہاں سے بات کریں گے۔ آج جو آیتیں ہم نے تلاوت کی ہے اور جس کو سمجھنے کی ہم نے کوشش کی ہے، اس میں یہ بات ہے کہ اگر ہم اللہ کی مدد کریں گے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ بھی ہماری مدد کریں گے۔ جو لوگ کفر کی راہ میں سرگرم ہیں ان کو یہ اچھی طرح سے سمجھنا چاہیے کہ وہ کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتے۔ بہت سی قوموں نے کفر کی راہ میں سرگرمی دکھائی تو اللہ تعالیٰ نے ان کو عذاب سے دو چار کر دیا۔ پھر یہ کہ اہل ایمان کا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ وہ ہر چیز پر غور و فکر کرتے ہیں اور اپنے رب کو پکارنے لگتے ہیں، کہتے ہیں کہ ربنا ما خلقت ھذا باطلا۔ جبکہ مشرکین کا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ وہ دنیا کے مزے اس طرح سے لوٹتے ہیں جیسے کہ جانور جو بغیر سمجھے بوجھے یہاں کی چیزوں کا استعمال کرتا ہے۔ اور پھر آخر میں بات ہم کو ملی کہ جب انجام اللہ تعالیٰ عطا کرے گا تو ایسی جنت عطا کرے گا مومنین کو جنہوں نے اپنے ایمان میں اخلاص رکھا تھا، جن کے ایمان میں اخلاص تھا، شرک کا شائبہ تک نہیں تھا، اپنی زندگی کو سنوار کر نکھار کر خالصتاً لوجہ اللہ جو لے کر جاتے ہیں ان کو اسی طرح سے خالص جنتیں اللہ تعالیٰ عطا فرماتا ہے۔ اور جو اپنی زندگیوں کو شرک کی آلودگیوں میں، کسی طرح سے نفاق اور کفر کی آلودگیوں میں رکھتے ہیں ان کا حشر بھی وہاں پہ ایسی دوزخ میں ہوگا
کہ جو ان کی آنتیں تک کاٹ دے گا۔ تو انشاءاللہ تعالی ہم اپنی گفتگو کو آج کے درس کو یہیں تک رکھتے ہیں، کل پھر انشاءاللہ تعالی نفاق کے بارے میں گفتگو ہوگی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم کو ان آیتوں پر غور و فکر کرنے اور اس سے روشنی حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رب اغفر وارحم انت خیر الراحمین والحمد للہ رب العالمین۔